سنت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پاک چیز پاک برتن میں ڈالی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ سب کو؟ توجہ میری طرف۔ اگر آپ نے دودھ ڈالنا ہو تو اس کے لیے کہ آپ پاک برتن میں ڈالیں گے یا ناپاک برتن میں؟ جی، آج بہت سارے ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، وہ فلاں کے ساتھ بغض کر رہا ہے، ان کے ساتھ عداوت کر رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے، پاک برتن میں پاک چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو حضرات، جن کے دل پاکیزہ تھے، اللہ نے ان کے پاک برتنوں میں صحابہ کی محبت ڈال دی، اہل بیت کا پیار ڈال دیا، اولیاء اللہ کی محبت ڈال دی۔ آج یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ رات کا کتنا عرصہ بیت رہا ہے کہ آپ قدس پاک کی اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو روز ازل سے اپنے پیاروں کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضرات، سارے کے سارے صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اگر ہم خلفائے راشدین کی بات کریں تو حضرات، سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی پیاری صاحبزادی، ذرا جا کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو آپ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگی، ان کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو وہ بھی رشتے میں حضور علیہ السلام کے سسر لگے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے ذرا جا کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں، ذرا ترتیب دیکھیں، چاروں خلفائے راشدین، دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، جب بات سمجھیں جو میں بات کر رہا ہوں، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور جو داماد ہے وہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ تو احترام اس کا بھی کیا جاتا ہے جس کے گھر بندہ صحرا باندھ کے جائے۔ تو دو وہ خوش نصیب ہیں جن کے گھر حضور دولہا بن کے گئے، اور دو وہ خوش نصیب ہیں جو مصطفیٰ کریم کے گھر دولہا بن کے آئے، جو حضور کے گھر دولہا۔ اور پیار کو ہم دیکھیں تو حضرات، ہماری کتب کے ساتھ ساتھ دوسروں نے بھی یہ لکھا کہ شیخین کریمین ایک دن تشریف فرما تھے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے لیے سیدہ کائنات کا رشتہ مانگیں۔ ذرا پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ آج لوگ لڑائیاں ثابت کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایسے تھا، یہ تھا۔ اب دیکھیں بھیجنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ابھی بولے نہیں، خاموش، لیکن جن کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ تو دلوں کی دھڑکن بھی جانتے ہیں، سینوں میں چھپی ہوئی بات بھی جانتے ہیں،
خود ہی مسکرا کے فرمایا اے علی لگتا ہے آج تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو. جسے سمجھ آئیے ذرا جا کے کہہ دینا سبحان اللہ. اور آگے ارشاد فرمایا اے علی یہ فیصلہ تو اللہ نے فرما دیا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات کا نکاح حضرت علی سے کر دیں. اور ساتھ ہی یہ پوچھا اے علی پاس کچھ ہے نکاح کے لیے؟ ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ ٹھوکر ماریں تو پہاڑ کو سونا بنا دیں. جن کے شہزادے جنت کے وارث ہیں، ذرا جا کے کہہ دینا سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے جس پہ جہاد کے لیے سواری کرتا ہوں، ایک زرہ ہے جسے پہنتا ہوں دشمن کا وار روکنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی ایسا کرو گھوڑا پاس رکھو، سواری کے کام آئے گا، زرہ فروخت کر کے نکاح کا بندوبست کرو. آج میری اور آپ کی بیٹیوں کی منگنیوں پہ لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنے والوں سنو، جو جنت کی مالکہ ہے ان کے نکاح کے لیے انتظام ہونے جا رہا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر تشریف لائے، زرہ علی فروخت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے. راستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. اب ذرا ترتیب سمجھنی ہے. بھیجا تھا شیخین کریمین نے، اب حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرمایا اے علی کدھر جا رہے ہو؟ یہ زرہ ہاتھ میں ہے. فرمایا حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے نکاح کا بندوبست کرنا ہے، سیدہ کائنات کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مجھے رشتہ عطا فرما دیا ہے. یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں تاکہ نکاح کا بندوبست ہو جائے. آج 1,000 1,500 براتیوں کی فرمائش کی جاتی ہے، 5 ڈشوں کی فرمائش کی جاتی ہے کہ اتنی بارات آئے گی، فلاں شادی ہال کے اندر انتظام کیا جائے گا، اتنا جہیز دیا جائے گا، ایسے کیا جائے گا. خدا را سمجھیں ان قسموں سے باہر نکلیں. ہم انڈیا سے ہجرت کر کے تو پاکستان آ گئے، لیکن ہندوؤں کی رسمیں اپنے ساتھ لے آئے. آج کتنی بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر بوڑھی ہو رہی ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے علی تم نے تو زرہ بیچنی ہے، مارکیٹ کے اندر بھی جا کے بیچنی ہے، تمہارا ارادہ کتنی قیمت میں فروخت کرنے کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے درہم مجھے چاہیے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی سے وہ درہم نکال کر حضرت مولا علی کی خدمت میں پیش کر دی. زرہ ان سے لے لی. جب زرہ آپ نے تھام لی تو فرمایا اے علی جب سودا ہو جائے، آپ درہم کے وارث بن گئے، میں زرہ کا مالک بن گیا، اب آپ یہ میری طرف سے بطور تحفہ رکھ لیں. اب ذرا ترتیب سمجھیں. رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے، سیدہ کائنات کے نکاح کا بندوبست کیا حضرت عثمان غنی نے. کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے اہل بیت سے. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
کہ یہ درہم ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے بلایا کسے؟ رازدار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک، آپ کے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ فرمایا یہ درہم لے لو اور گھر کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ خرید لو تاکہ انتظام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کو بلایا گیا کہ مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جائیں۔ ذرا جا کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آج تو علماء یہ سمجھتے ہیں نکاح پڑھانا بڑا مشکل ہو گیا، کہ شادی حال میں جاتے ہیں ایسی کیفیت ہوتی ہے، اعلان کر دو مسجد نبوی شریف میں سب جمع ہو جائیں کہ سیدہ کائنات کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہونے جا رہا ہے۔ ہم مساجد سے نکلے، شادی حال تک پہنچ گئے، اب صحابہ اکرام وہاں جمع ہو گئے۔ ذرا جا کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف میں سیدہ کائنات کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے آسمانوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں، حوریں استقبال کے لیے تصورات کی دنیا میں جائیں، چاندی کے کٹورے لے کر کھڑی ہیں استقبال کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا، ذرا جا کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب نکاح کے گواہ کون بنے؟ سیدنا صدیق اکبر پہ اعتراض کرنے والوں، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں زبان کھولنے والوں، اگر تم ان کے بارے میں بولو گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سیدہ کائنات کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، وہاں موجود کون تھے؟ عثمان غنی تھے، حضرت سیدنا بلال حبشی تھے، سعد بن ابی وقاص تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، اس کے بعد ایجاب و قبول ہوا۔ اب میں یہی کہوں گا، آپ اسے بارات کہہ دیں، ان کی تواضع کس طرح کی گئی۔ آج بارات کے کھانے پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یقین جانیں کبھی بارات کے کھانے کو برا مت کہنا۔ باپ اپنی پوری زندگی کی پونجی ایک وقت کے کھانے پہ خرچ کر دیتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی پہ ایک وقت کے کھانے پہ باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر دیتا ہے، اور لوگ باراتی 2 منٹ میں تانا دے دیتے ہیں۔ اب سنو، سیدہ کائنات کا نکاح ہے اور وہ صاحبزادی کن کی ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ظاہری اسباب کی بات کروں، پوری دنیا میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر سونے کے برتن بھی دے سکتی تھی۔ وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں نشاور کرتے تھے، وہ سیدہ کائنات کے جہیز کے لیے سب کچھ دے سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو یہ سبق دیا کہ اگر میری صاحبزادی کا نکاح سادگی سے ہو سکتا ہے تو کائنات میں بسنے والی باقی تمام بیٹیوں کا نکاح بھی سادگی سے ہو سکتا ہے۔ اب براتیوں کی تواضع کس چیز کے ساتھ کی گئی؟ خرمے تقسیم کیے گئے، یعنی جسے چھوارے کہہ لیں ہماری زبان میں، وہ تقسیم کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا فرمائی اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا گیا۔ محترم سامعین حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کا پیار بھی ہے۔ محترم سامعین حضرات، پھر سیدہ کائنات کے
वतन मुबारक से हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा होते हैं। युब्तलुर रजुलु अला हस्बि दीनिही, हर शख्स का इम्तिहान उसके दीन के मर्तबे के मुताबिक होता है। जिसका जितना बड़ा मकाम होता है उसका उतना बड़ा इम्तिहान होता है, और जिसका जितना बड़ा इम्तिहान होता है उसका उतना बड़ा मकाम होता है। तो हज़रात उनका मकाम भी बड़ा